بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ لبنان کا اسرائیل پر شدید ترین حملہ۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس تنظیم نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں کوہ ہرمون میں غاصب صہیونی حکومت کے جاسوسی اور انٹیلیجنس آلات پر تکنیکی نظام کو نشانہ بنایا اور اس کے کچھ حصوں کو تباہ کر دیا۔ حزب اللہ کے عہدیدار کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے اس جاسوسی مرکز کو اکتوبر 1973 کی جنگ کے بعد پہلی بار نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کے اس عہدیدار نے بتایا ہے کہ 8 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ کی فضائی فورس کا یہ سب سے بڑا آپریشن ہے۔ مذکورہ عہدیدار کا کہنا تھا کہ یہ مذکورہ اہمیت کے لحاظ اسرائیلی میرون بیس کے برابر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اتوار کے روز بھی حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ علاقوں کے شمال میں واقع میرون اسٹریٹجک بیس پر 60 میزائل داغے تھے۔ فرانس میں انتخابی نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی پرتشدد مظاہرے شروع۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فرانس میں 7 جولائی کی پارلیمنٹ کی کل 577 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی، جن میں سے بائیں بازو کی نیو پاپولر فرنٹ الائنس کو 182 سیٹیں ملی، جبکہ برسر اقتدار ایمانوئل میکرون کی پارٹی کو 163 نشستیں جیت کر دوسرے نمبر پر رہی اور دائیں بازو کی نیشنل ریلی الائنس کو 143 سیٹیں ملی۔ رپورٹ کے مطابق فرانس کی تینوں بڑی پارٹیوں میں سے کسی پارٹی کو بھی اکثریت حاصل نہیں ہوئی۔ فرانس میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے 289 نشستیں جیتنا ضروری ہیں۔ کسی پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں ہونے کی صورت میں یہ بات طے ہے کہ فرانس میں مخلوط حکومت بنے گی۔ درین سیاسی دوران بائیں بازو کے الائنس کو زیادہ نشستیں ملنے کے باعث دارالحکومت پیرس سمیت پورے ملک میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ روس کا اپنے اسٹریٹجک بمبار طیارے کو اغوا کر کے یوکرین میں اتارنے کا منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ روسی خفیہ ادارے FSB نے روسی فضائیہ کے Tu-22M3 اسٹریٹجک بمبار طیارے کو یوکرین لانے کا منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ تاس کی رپورٹ کے مطابق FSB کے تعلقات عامہ کے مرکز نے بتایا کہ روسی پائلٹ کو مذکورہ طیارہ اڑا کر اسے یوکرین میں اتارنے کے لیے $30 لاکھ اور اطالوی شہریت کی پیشکش کی گئی تھی۔ FSB کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ منصوبہ نیٹو ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مل کر بنایا تھا، تاہم FSB نے اس منصوبے کا ابتدائی مراحل میں ہی سراغ لگا لیا اور اس دوران حاصل ہونے والی معلومات کی مدد سے یوکرینی فضائیہ کے ایئر بیس پر کامیاب حملہ بھی۔ FSB کے مطابق روسی پائلٹ سے ٹیلی گرام میسیجز کے ذریعے رابطہ کیا گیا، جبکہ اس نے یوکرینی انٹیلیجنس افسران کے ساتھ آن لائن رابطہ کیا تھا۔ شامی ہم منصب کو کسی بھی وقت دورے کی دعوت دے سکتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے شام سے تعلقات کی بحالی کی طرف ایک اور قدم آگے بڑھانے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے شامی ہم منصب بشار الاسد کو ترکیہ کے دورے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ اقدام 2011 کے بعد ترکیہ اور شام کے درمیان تعلقات کی بحالی کی طرف بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ترکیہ کے صدر کا کہنا تھا کہ برلن سے فضائی سفر کے دوران برلن میں رپورٹر سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی وقت شامی صدر بشار الاسد کو دورے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اسرائیلی خبرساں ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر کو اپنے ہی لوگوں کو ختم کرنے والے ہانیبل پروٹوکول کا حکم دیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی خبرساں ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیلی حکام نے متنازعہ ہانیبل ہدایات جاری کی تھیں اور اپنے ہی لوگوں پر حملے کے احکامات دیے جا رہے کہ ہانیبل پروٹوکول ایک اسرائیلی فوجی پروٹوکول ہے جس کے تحت اسرائیلی فوج اسیروں اور ان کے اغوا کاروں دونوں کو مار دیتے ہیں تاکہ دشمنوں کو اسرائیلی شہریوں کو سودے بازی کے طور پر استعمال کرنے سے روک سکے۔ یہ ڈائریکٹیو 1980 میں لائی گئی تھی، تاہم 2006 میں حماس نے ایک فوجی کو اغوا کیا تھا۔ اس وقت اس پر نظر ثانی کی گئی تھی، اگرچہ یہ سرکاری طور پر فوجیوں کو قیدیوں کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اسرائیل نے اسے متعدد مواقع پر اسی طرح استعمال کیا اور عملاً اسی طرح اس کی تشریح کی۔
امریکی صدر جو بائیڈن کی سبکدوشی کے لیے 25ویں ترمیم استعمال کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ماہ کے آخر میں اپنے حریف ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابل صدارتی مباحثے میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے بعد صدارتی دوڑ سے جو بائیڈن کو دستبرداری کے مطالبے میں اضافہ ہونے لگا اور اب امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کو استعمال کیے جانے اور صدر جو بائیڈن کی سبکدوشی کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ نومبر میں مقررہ آئندہ صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کے لیے خاتون نائب صدر کیملا ہیرس یا کسی اور ڈیموکریٹک امیدوار کو موقع دیا جائے۔ صدر جو بائیڈن تمام مطالبات یکسر مسترد کرتے ہوئے صدارتی انتخابات میں اپنی نامزدگی باقی رکھنے پر بضد ہیں۔ اس کے نتیجے میں آئین کی 25ویں ترمیم کے استعمال کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں پارہ 55 ڈگری تک جا پہنچا۔ مغربی امریکہ کے حصوں کو شدید گرمی کی لہر کا سامنا۔ 36 ملین افراد گرمی کی وارننگ کے زیر اثر ہیں۔ غیر ملکی خبرسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایریزونا، واشنگٹن، اوریگن میں ریکارڈ درجہ حرارت ہونے کا امکان۔ کیلیفورنیا کے شہر ریڈنگ میں درجہ حرارت 48 اور ڈیتھ ویلی میں 55 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شمالی کیلیفورنیا کے علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 20 ڈگری زیادہ ہے۔ گرم اور خشک ہوا کے باعث جنگلات میں آگ کا بھی خطرہ بڑھ گیا اور جنوبی کیلیفورنیا میں آگ کے باعث سانتا باربرا کاؤنٹی کے کچھ حصوں کو خالی کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ روس کا کیف سمیت دیگر شہروں پر دن کے وقت بڑا حملہ، 29 شہری ہلاک۔ روس نے دن کے اوقات میں یوکرین پر بڑا حملہ کر دیا۔ دارالحکومت کیف سمیت دیگر شہروں میں روس کے میزائل حملے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملوں میں 29 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ادھر یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے 40 سے زیادہ میزائل حملے کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روسی حملوں میں کیف کے چلڈرن ہسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی صدر کے مطابق روس نے کمرشل اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ دیری انسا ماسکو سے روسی وزارت دفاع نے یوکرین میں دفاعی صنعتوں اور ایویشن بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ خبرسائی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے گزشتہ روز روس کے اسلحہ گودام کو نشانہ بنایا گیا تھا اور یہ حملہ اسی کے جواب میں کیا گیا۔ جاپان بھر میں ہیٹ اسٹروک الرٹ جاری کر دیا گیا۔ جاپان بھر میں ہیٹ اسٹروک الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ہیٹ ویو سے اب تک 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جاپان کے شہر شیزوکا میں اتوار کے روز درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو 1940 سے اب تک اس شہر میں ریکارڈ ہونے والا سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا۔ واضح رہے کہ اس برس جون کے آخری ہفتے میں 2276 افراد کو ہیٹ اسٹروک کے باعث ہسپتال لایا جا چکا ہے۔ دوسری جانب مغربی امریکہ کے حصوں کو بھی شدید گرمی کی لہر کا سامنا ہے۔ نیتن یاہو کا جنگی معاہدے میں اپنے جنگی مقاصد کی تکمیل کے لیے دوبارہ جنگ کی اجازت کا مطالبہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے میں اسرائیل کو اپنے جنگی مقاصد پورے کرنے کی اجازت دی جائے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت حماس کو مصری سرحد سے اسلحہ اسمگلنگ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور معاہدے میں لکھا جائے کہ مسلح عسکریت پسند شمالی غزہ واپس نہیں جائیں گے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حماس اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گیا ہے کہ اسرائیل معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے مستقل جنگ بندی کا عہد کرے گا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم اس بات کی اجازت دے گی کہ 6 ہفتے کے پہلے مرحلے کے دوران ہونے والے مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے۔ دوسری جانب عرب میڈیا کے مطابق نومنتخب برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس کو ٹیلی فون کیا۔ اسرائیل میں مظاہرے، وزراء کے گھروں کے سامنے دھرنے، جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور مظاہرین کی جانب سے جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے بعض مقامات کو آگ لگا کر سڑکیں بند کر دیں، جبکہ پولیس نے مظاہرین کے خلاف
طاقت کا استعمال کرتے ہوئے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب اسرائیل حماس جنگ کے 9 ماہ مکمل ہونے پر اسرائیل میں آج سے ایک ہفتے کے لیے حکومت مخالف احتجاج کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ناسا اور چین 2030 کی دہائی میں مریخ پر انسانوں کو بھیجے گی، منصوبہ بندی تیار کر لی گئی۔ اس مقصد کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مریخ پر پہنچنے پر انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی خلائی ادارے ناسا نے مریخ جیسے ماحول پر مبنی ایک 3D پرنٹڈ جگہ تیار کی جہاں جون 2023 سے 4 افراد مقیم تھے۔ اب 1 سال سے زیادہ عرصے بعد یہ چاروں افراد مریخ جیسے اس ماحول سے باہر آ گئے ہیں۔ اس تجربے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ مریخ پر طویل دورانیے کے مشن سے انسانی جسم اور ذہن پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ممبئی میں گزشتہ 6 گھنٹوں میں 315 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث 50 پروازیں منسوخ کرنا پڑ گئیں اور ٹرین سروس معطل ہونے سے ہزاروں افراد ریلوے اسٹیشن پر پھنس چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مسلسل ہونے والی بارش میں ممبئی میں جل تھل ایک ہو گیا۔ مضافاتی علاقوں پال گھر، تھانے اور رائے گڑھ میں 30 لاکھ سے زائد افراد ریلوے، بجلی اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بیٹوں سے واٹس ایپ پر بات کرانے کی درخواست مسترد کر دی۔ عمران خان کی درخواست پر سماعت جج ملک اعجاز آصف نے کی۔ درخواست پر جیل انتظامیہ کی جانب سے جواب داخل کروایا گیا، جس میں کہا گیا کہ جیل مینول کے مطابق کسی ملزم کی واٹس ایپ پر رشتہ داروں سے ملاقات کا قانون موجود نہیں۔ جیل انتظامیہ نے جواب میں کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے مہینے میں 2 مرتبہ بیٹوں سے بات کروائی جاتی ہے۔ محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کی منظوری۔ وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں گلگت اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے کے مطابق صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حکومت کی درخواست پر فوج کی تعیناتی کی منظوری دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج کو سول انتظامیہ کی مدد کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت کی گئی ہے۔ دوسری جانب محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات سے متعلق وزارت داخلہ محسن نقوی نے اہم اجلاس طلب کیا، جس میں محرم الحرام کے دوران عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔